میرے بھائیوں، پچھلے جمعے فرشتوں کی دعائیں پانے والے خوش نصیبوں کا ذکر ہوا تھا، جن میں وہ خوش نصیب ہیں جو توبہ کرنے والے تھے، خیر کی تعلیم دینے والے تھے، جائے نماز پر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے والے تھے، اور پہلی صفوں میں نماز پڑھنے کی کوشش کرنے والے تھے، صفوں کو ملا کر رکھنے والے تھے، اور سحری کرنے والے خوش نصیب تھے، مریضوں کی عیادت کرنے والے تھے، اور 8ویں نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے تھے۔ یہ وہ خوش نصیب تھے جن کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کا ذکر شروع ہوا تھا جن پر فرشتے اترتے ہیں یا جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ ان میں دین پر استقامت رکھنے والے، کہ جو دین پر استقامت ڈٹ جانے والے ہیں، مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے ڈٹ جانے والے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر بھی فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور مومن کی دعا پر اس طرح آمین کہتے ہیں، اور اسی طرح نماز فجر اور نماز عصر کو باجماعت جو ادا کرنے والے ہیں، اور جو اللہ کے ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی ذکر کی مجلسوں میں بیٹھنے والے ہیں، یہ خوش نصیب تھے جن پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں یا جن کے لیے نازل ہوتے ہیں، وہ خوش نصیب ہیں جو جمعے کے لیے آنے والے لوگ ہیں۔ فرشتے آ کر ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کے نام نوٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا کان یوم الجمعۃ، جب جمعے کا دن ہوتا ہے، کان علی کل باب من ابواب المسجد، مسجد کے ہر دروازے پر الملائکہ، فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا پہلے نام لکھتے ہیں، اور جو بعد میں آتا ہے اس کا بعد میں نام لکھتے ہیں۔ فرمایا فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوْا الصُّحُفَ، جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے، خطبے کا وقت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فرشتے اپنے صحیفے، اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں۔ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ آ کر خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں۔ جب امام منبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر یہ نام لکھنے کا عمل بند کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی خوش نصیب جو پہلے آتے ہیں، یعنی امام کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے آتے ہیں، تو اللہ ان کے نام فرشتوں کے ذریعے لکھوا لیتا ہے۔ 5ویں نمبر پر فرشتے نماز میں جو مومن ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی مومنوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے فرشتے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا. ایک آدمی نے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ الفاظ کہے تو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون تھا جس نے یہ الفاظ کہے؟ تو وہ بولا کہ میں تھا. تو آپ نے فرمایا لقد رأیت بضعة وثلاثین ملکا، میں نے 30 سے زیادہ فرشتے دیکھے کہ یبتدرون، وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایہم یکتبها الاول، کہ ان کلمات کو لکھ کر کون اللہ کے پاس پہلے پہنچائے. یعنی اللہ کے فرشتے گویا موجود تھے جو نماز کے وقت آئے ہوئے تھے. جیسے ہی اس نے یہ کلمات کہے تو فرشتے بھاگے لپکے کہ کون اسے پہلے لکھ کر اللہ کے ہاں پہنچائے. یہ بخاری کی روایت. اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا امن الامام، جب امن الامام، امام آمین کہے، فامنوا، تو پھر تم بھی آمین کہا کرو. فإنه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، یعنی آپ نے بھی آمین کہی، اسی وقت فرشتوں نے بھی کہی، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معلوم ہوا نماز کے وقت اللہ کے فرشتے اتر آتے ہیں اور وہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ آمین کہتے ہیں تو وہ بھی آمین کہتے ہیں. تو اللہ کے فرشتے نمازیوں کے لیے بھی اترتے. اللہ ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو نمازیوں کے وقت خاص طور پر اترتے. اسی طرح فرشتے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کے قریب آ جاتے ہیں. یعنی جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا شخص ہے، اللہ اس کے قریب اللہ کے فرشتے ان کے قریب آ جاتے ہیں. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بڑی خوبصورت آواز تھی. یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رات کو نماز میں سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا. یعنی سورہ بقرہ نماز کے اندر میں تلاوت کر رہا تھا تو ساتھ ہی میرا گھوڑا بھی کھڑا تھا. وہ اچانک بدکنے لگا، اچانک وہ بدکا تو میں خاموش ہو گیا. کیا ہو گیا؟ پھر وہ بھی خاموش ہو گیا، وہ بھی رک گیا، پرسکون ہو گیا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر سے پڑھنا شروع کیا، پھر وہ بدکا تو میں پھر خاموش ہو گیا، وہ بھی پرسکون ہو گیا. ادھر میرا بیٹا یحییٰ بھی تھا. وہ فرماتے ہیں کہ قریب ہی میرا بیٹا چھوٹا یحییٰ بھی تھا. مجھے فکر لاحق ہوئی کہ کہیں یہ اسے کچل نہ دے، تو میں نے جلدی سے نماز مکمل کر کے سلام پھیرا اور اپنے بچے کو وہاں سے ہٹایا. پھر میں کیا دیکھتا ہوں، میری نظر جب آسمان کی طرف پڑی تو ایک چھتری نما چیز تھی جس کے اندر چراغ چمک رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی دیکھا تو وہ اوپر کو چھتری جانے لگی تو پھر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی. صبح ہوئی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. آپ نے فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا
کہ آپ اگر تلاوت کرتے رہتے، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو آپ کی تلاوت سننے آئے تھے، اور اگر آپ تلاوت کرتے رہتے تو صبح کو خود لوگ بھی انہیں دیکھتے، یہ لوگوں سے چھپتے نہ، یعنی لوگوں کو بھی یہ نظر آ جاتے۔ فرمایا تلک الملائکۃ، ملائکۃ یہ اللہ کے فرشتے تھے، دنت لصوتی کا، یہ آپ کی آواز سن کر قرآن کی قریب ہوئے تھے۔ وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحْتَ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا، کہ اگر آپ صبح کرتے تو پھر بھی لوگ صبح تک ان کو، صبح کو روشنی میں لوگ ان کو دیکھتے۔ یعنی یہ گویا معلوم ہوا کہ اگر آپ خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے بھی اسے سننے کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والے لوگوں کے لیے بھی اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جب کچھ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، اور بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں، فرمایا تو نزلت علیہم السکینۃ، اللہ ان پر سکینت اتارتا ہے، راحت سکون اتارتا ہے، اور وغشیتہم الرحمۃ، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکۃ، اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے ان کا، جیسے کسی بڑے آدمی کے ارد گرد لوگ اس کی حفاظت کے لیے آ جاتے ہیں، تو یہ اعزاز ہے ان لوگوں کا جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں کہ اللہ کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ فرمایا وَذَكَرَهُمْ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا نام لے لے کر ذکر کرتا ہے ان فرشتوں میں جو اللہ کے ارد گرد ہیں، کہ دیکھو میرا فلاں بندہ بھی یہاں اللہ کا میرا قرآن سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ ایک ایک کا نام لے کر اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے اپنے فرشتوں میں۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر طالب علم جو علم دین کے حصول کے لیے ادھر ادھر جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، یعنی گویا وہ آتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ من سلک طریقۃ یطلب فیہ علما، جو کسی ایسے راستے پر چلتا ہے کہ جس میں علم حاصل کرنا، یہاں علم سے مراد دین کا علم ہے، دنیا کا علم تو دنیا کے لیے ہوتا ہے، دین کا علم آخرت سنوارنے کے لیے ہوتا ہے، یہاں مراد دین کا علم۔ جو سیکھتا ہے، سیکھنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، سلک اللہ عز وجل بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور اللہ طالب علم کی خوشنودی کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے اللہ کا فرشتہ پر بچھاتا ہے۔ تو یہ اعزاز ہے طالب علم، دین کے علم حاصل کرنے والے۔ اب اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ طالب علم جو 7 سال کے لیے مدرسے میں داخل ہو، نہیں، اگر آپ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنے کے لیے کسی جگہ آتے ہیں جاتے ہیں
تو آپ بھی وہ خوش نصیب ہیں جن کے پاؤں کے نیچے اللہ کے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ اسی طرح 9ویں نمبر پر فرشتے مومنوں کو آ کر بشارت دیتے، خوشخبریاں دیتے ہیں۔ خاص قسم کے لوگوں کو اللہ کے فرشتے آ کر انہیں خوشخبریاں دیتے۔ مسلم شریف میں ایک حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کی بستی کی طرف روانہ ہوا، یعنی کہ میرا دوست ہے، میں اسے مل آؤں، اس کی طرف وہ روانہ ہوا تو اللہ کا فرشتہ اسے راستے میں ملا۔ صاف ظاہر ہے انسانی شکل میں اللہ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا جو اسے راستے میں ملا اور کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا اس بستی میں میرا ایک دوست ہے، ایک بھائی ہے، میں اسے ملنے جا رہا۔ تو وہ فرشتہ بولا حل لک علیہ من نعمت تربھا، کیا اس نے کوئی تم پر احسان کیا ہے جس کا بدلہ چکانا جا رہے ہو؟ یعنی کوئی اس نے تم پر کوئی مہربانی کی ہے جس وجہ سے تم اس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، بلکہ میں اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ فرشتہ کہنے لگا پھر سن، انی رسول اللہ الیک، مجھے آپ کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، مجھے آپ کی طرف اللہ نے بھیجا ہے کہ میں تمہیں یہ بتا دوں قد احبک کما بان اللہ قد احبک، کہ بے شک اللہ نے بھی تجھ سے محبت کرنی شروع کر دی ہے جب تک تو اس سے محبت کرتا رہے گا، اللہ بھی تجھ سے محبت کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی کسی اپنے مسلمان بھائی سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی دنیا کی غرض نہیں ہے، اور اسے ملنے جاتا ہے اس کی محبت کی وجہ سے جو اللہ کی وجہ سے ہے، تو اللہ کا یہ اعلان ہے کہ اس شخص سے میں بھی محبت کرتا ہوں جو اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات۔ اسی طرح جنگ میں مومنوں کی فرشتے اتر کر اللہ کی مدد کرتے، اللہ کے فرشتے اتر کر مومنوں کی مدد کرتے۔ جنگ بدر میں سب جانتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بتایا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی اور تمہاری دعائیں قبول کر لی، اور یہ اعلان کر دیا کہ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردف، کہ میں تمہارے لیے 1000 فرشتے تمہاری مدد کے لیے بھیجنے لگا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ مردفی، ایک آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا آئے گا، یعنی ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اور اسی طرح اللہ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جب تم بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اے نبی جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ
अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लिन, क्या ये काफ़ी नहीं कि अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए 3000 फरिश्ते उतार दे। हाँ, अगर तुम सब्र करो और अल्लाह से डर जाओ, तो अगर तुम्हारा दुश्मन तुम पर चढ़ाई कर आए तो ये अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते उतार देता है। 5 लाख भी 5000 भी फरिश्ते उतार देता है। मुसव्विमीन, वो फरिश्ते जो निशान ज़दा है, जिनको निशान ज़दा खास किया है निशान लगाकर कि ये फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए जाएंगे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है। 1000 का भी जिक्र है, 3000 का भी जिक्र है, फिर 5000 का भी जिक्र है। मालूम होता है कि अल्लाह अगर चाहे तो बंदों के लिए, ईमान वालों के लिए जंग में, मुश्किल में अल्लाह अपने फरिश्ते भी उतार कर मदद फरमाता है। इसी तरह 11वें नंबर पर मुसीबत में जो लोग फंसे होते हैं, अल्लाह उनकी मदद के लिए भी, ईमान वालों की मदद के लिए जो मुसीबत में फंसे होते हैं, अल्लाह फरिश्ते उतारता है। सबसे पहली मिसाल हज़रत उम्मे इस्माइल, हज़रत हाजिरा की अलैहिस्सलाम। जब हज़रत इब्राहीम उन्हें अकेला छोड़कर चले गए और हज़रत इस्माइल छोटे बच्चे थे, पानी मशकीज़े में ख़त्म हो गया तो वो बहुत परेशान थी। तो फिर सफ़ा और मरवा के दरमियान चक्कर लगाती रहीं कि कहीं कोई पानी का बंदोबस्त हो जाए। आखिरी चक्कर पर, मरवा पर जब वो चढ़ी तो एक आवाज़ आई, वो फरिश्ते की आवाज़ थी, और उन्होंने एक फरिश्ता देखा। उसने अपनी एड़ी या अपना पर जमीन पर मारा, जिससे एक चश्मा फूट पड़ा, पानी निकल आया। तो हज़रत हाजिरा अपने हाथ से मुंडेर बनाने लगी, बांधने लगी ताकि पानी इकट्ठा हो जाए। तो इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कि रहमल्लाहु उम्म इस्माइल, अल्लाह उम्मे इस्माइल पर रहम फरमाए कि लौ तरकत जमजमा, अगर वो जमजम को ऐसे ही छोड़ देती तो वो एक बहता हुआ चश्मा बन जाता। तो ये मालूम होता है, और फिर दूसरी रवायात में ये वाज़ेह बताया गया कि ये हज़रत जिब्रील थे जो उनकी मदद के लिए अल्लाह ने उन्हें भेजा था। गोया मुसीबत में जो बंदा होता है, अल्लाह उसकी मदद के लिए फरिश्ता भी भेजता है। इसी तरह अल्लामा इब्ने कसीर ने अम्मन युजीबुल मुज़्तर इज़ा दआह व यक्शिफ अस्सू, इस आयत की तफसीर में एक वाक़या बयान किया। कौन है जो मजबूर की दुआ को सुनता है और उसकी तकलीफ दूर करता है। ये आयत की झैल में एक वाक़या बयान किया है। वो ये कहते हैं कि एक आदमी, उसके पास एक खच्चर था। वो दमिश्क से ज़ैदानी एक जगह थी, इसके दरमियान लोगों को अपने खच्चर पर सवार करके पहुंचाता, और ये उसका कारोबार था। किराया ले लेता और ये उसका कारोबार था। तो एक शख्स एक दफ़ा उसके खच्चर पे सवार हुआ और वो कहने लगा, तुम इधर की बजाय ना इधर से जाओ। ये बोला कि मुझे इधर के रास्ते का पता नहीं। कहने लगा, मुझे पता है, तुम बस इधर से जाओ। जब वो उधर से गया तो क्या देखता है
کہ آگے جا کر ایک گہری وادی آ گئی اور اس میں لاشیں پڑی ہوئی تھی، ارد گرد لاشیں نظر آئیں۔ یہ کہنے لگا ٹھہر جاؤ، تو یہ کہتے ہیں میں گھبرا گیا، مجھے کہتا ہے اترو، میں اتر گیا، اس نے چھرا نکال لیا، تو میں نے اس کو واسطہ دیا اللہ کا، خدا کے لیے یہ سارا کچھ تم لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگا بھائی یہ تو میرا ہی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہنے لگا اچھا چلو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو، پھر جو مرضی کر لینا۔ کہتے ہیں میں نے 2 رکعت، وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ میں نے 2 رکعت نماز شروع کی، کہتے ہیں کہ اتنا پریشان تھا کہ مجھے جو قرآن یاد تھا وہ بھی زبان پر نہیں آ رہا تھا، پریشانی کے عالم، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اچانک اللہ نے میری زبان پر یہ الفاظ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ کون ہے جو مجبور کی پکار کو، فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کرتا ہے۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے یہ پڑھی، ایک گھڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، اور اس نے اس بندے کو زور سے نیزہ مارا اور نیچے گرا دیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے تسلی ہوئی اور میں نے اس کو پکڑ کر کہا تجھے خدا کا واسطہ ہے، تو بتا کہ تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے اس اللہ نے بھیجا ہے جو لاچار کی فریاد کو سننے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، معلوم ہوتا ہے کہ اگر دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ کو بلایا جائے، اس اللہ سے التجا کی جائے، تو اللہ آپ کی اس مصیبت میں، اس تکلیف میں، اس مجبوری میں آپ کے لیے اللہ فرشتے اتار کر بھی مدد کرتا ہے۔ اسی طرح 12ویں نمبر پر مومن کی موت کے بعد اللہ کے فرشتے آ کر غسل میں شریک بھی ہوتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، کہ حمزہ بن عبد المطلب اور حنزلہ بن راہب، حنزلہ یہ 2 صحابی اتفاق سے نہانے کی ضرورت میں تھے کہ نہانا ان پر فرض تھا، نئی نئی شادی ہوئی اور ادھر بلاوا آ گیا جنگ کے لیے نکلنے کا، نہانے کا موقع نہیں ملا، شہید ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ رأیت الملائکۃ تغسلہما، میں نے اللہ کے فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ان دونوں کو نہلا رہے تھے۔ یہ اللہ یعنی ایسے جو اللہ کے لیے نکلنے والے اللہ کی راہ میں، ان کے لیے بھی اللہ فرشتے اتارتا ہے کہ وہ اللہ کے پاس پہنچے تو پاک صاف حالت میں۔ 13ویں نمبر پر اللہ کے فرشتے مومنوں کے نماز جنازہ میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ پڑھایا اور ان کے بارے میں ایک بات بیان فرمائی، اور فرمایا کہ قبر کا جو دبوچنا ہے یہ بہت بہت بڑی چیز، بڑی تکلیف دہ چیز۔ قبر میں جب میت کو رکھا جاتا ہے تو دبوچتی ہے،
یہ بہت بڑی چیز ہے. سمجھا رہے تھے لوگوں کو اور پھر سمجھاتے ہوئے یہ فرمایا کہ ھذا الذی، یہ شخص، یہ سعد بن معاذ کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص وہ ہے الذی تحرک لہ العرش، اس کی موت پر عرش بھی ہل گیا. وفتحت لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل گئے. وشہدہ 70,000 من الملائکہ، 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے. لقد ذمتن، اس کو بھی قبر نے ایسا دبوچا ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو گئی. ثم فرج عنہ، پھر چھوڑ دیا گیا، یعنی دبوچنا ختم کر دیا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جلیل القدر صحابی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی کانپ گیا، اللہ کے فرشتے بھی اترے آسمان سے، 70,000 جنازے میں شریک ہوئے، پھر بھی ان کے ساتھ قبر میں یہ ہوا. تو ہمیں تو کوئی فکر ہی نہیں ہے قبر کے حوالے سے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اللہ ہمیں اپنی خاص توفیق سے اپنے سیدھے راستے پہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں کرے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.